الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کسی مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ تم اپنے سارا مال و متاع یا اپنی ساری نیکیاں دے کر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت لینا چاہو گے، یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رکھے اور ہمارا وظیفہ ہو درود پاک۔ تو آئیے مل کر شوق و محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں عرس کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے ناظرین کرام کے لیے کہ جب ہم دعوت کر ہی رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ کسی بزرگ کی نیاز کی جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامک ہیروز کے بارے میں بتائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دعوت جب ہوتی ہے، آپس میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے، گناہوں بھری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو کیوں نہ اس گفتگو کو دینی گفتگو بنا دے، کوئی اچھا سا ٹاپک لیں اور آپس میں گفتگو ہو، اور دعوت جو ہے ہماری کاش کہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس دعوت پروگرام میں نیاز کیا کرتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بہت بڑی شخصیت کی نیاز، وہ شخصیت کہ میں ہنٹس دوں گا تھوڑے سے، آپ کو پہچاننا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، کہ پاک و ہند میں جس شخصیت کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور آج بھی ان کا مزار فائز الانوار جو ہے خوب برکتیں لٹا رہا ہے، اور لاکھوں عاشقان رسول ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ ہند کا آپ کہہ لیجئے سب سے بڑا مزار، سب سے پر رونق مزار، اور وہ کس کا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے ان کی سیرت کے بارے میں مختصر انشاءاللہ تذکرہ کریں گے پروگرام کے آخر میں، جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ اور ابھی انشاءاللہ عز و جل نیاز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آصف بھائی کیا بنا رہے ہیں، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ نیاز بنا رہے ہیں، تیاری جاری ہے؟ جی، کہاں تک پہنچی ہے تیاری؟ تیاری بھی ہے بالکل، قورمہ چکن قورمہ تیار ہو رہا ہے۔ اچھا، چکن قورمہ تیار ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ برکت دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اعمال کا میرے تو پہنچا۔ ناظرین کرام، آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں کسی قسم کی بھی آسائش ہمیں چاہیے ہو تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی۔ تو آج بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار، مفت میں کام کیوں کروں بھائی، پیسے دو تو کام کروں گا۔ بندہ ہلتا نہیں ہے بھائی پیسے کے بغیر۔ آج کل کی جو مادہ پرستی ہے ہماری دنیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمیں جس طرح دنیاوی آسائشیں خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم جو ہے اچھا سا گھر لینا چاہتے ہیں تو اچھے سے پیسے بھی چاہیے، ہم اچھا سا فرنیچر لینا چاہتے ہیں اچھے سے پیسے بھی چاہیے، ہم بہرحال کسی قسم کی دنیاوی آسائشیں، کار خریدنا ہے، اچھا موبائل خریدنا، پیسہ پیسہ۔ تو جس طرح دنیا میں ہر چیز خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اسی طرح آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے، قبر کی کشادگی کے لیے یہ پیسے کام نہیں آتے۔ انسان جب مرتا ہے اس کی جائیداد اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کی جائیداد ورثہ کی ہو گئی، یہاں تک کہ مرتے ہی اس کا نام تک اس سے چھین لیا جاتا ہے، اسے لوگ مرحوم کہہ کر پکارتے ہیں، میت کہہ کر پکارتے ہیں، تو سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے، خالی ہاتھ بندہ جاتا ہے۔ تو قبر میں جس طرح دنیا میں پیسوں کی ضرورت ہے، قبر کی کشادگی کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے، حشر میں عذاب سے بچنے کے لیے، حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے، حشر میں
سایہ رحمت کے لیے حشر کے اس میدان میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا سائے کے لیے، اسی طرح آب کوثر پہ جب زبانیں سوکھ رہی ہوں گی تو حوض کوثر پر جا کر حوض کوثر کے جام پینے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی اور اشد ضرورت پڑے گی، اور ضرورت ایسی ہوگی کہ نہ پوچھیں، اس کے علاوہ کوئی گزارا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے نیکیاں۔ تو ہمیں ضرورت ہے نیکیوں کی، اور نیکیوں کی کتنی اہمیت ہے اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ سے آ کر کہے گا، ابو جان میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں نے آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کیا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجیے، یا میرے گناہوں میں سے ایک گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیجیے۔ باپ کہے گا، میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے کہ جس کا آپ کو ڈر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ دنیا میں ہر فرمائش کو پوری کرنے کا جذبہ رکھنے والا باپ بھی بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی نیکیاں نہیں دے گا بیٹے کا۔ نیکیوں کی اس قدر اہمیت، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہ ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے کہ یہ چھوٹا سا گناہ اس سے کیا ہوتا ہے، یا یہ چھوٹی سی نیکی ہے یار اس سے کیا ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری نیکیاں ایسی چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ چھوٹی سی نیکی، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کس نیکی سے راضی ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کوئی بات کرتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کوئی بڑی رضامندی اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوگی، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ناراضگی کا ایک لفظ کہتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی ناراضگی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کوئی گناہ کرتے ہوئے کہ کہیں اسی گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے میں مردود ہو جاؤں۔ اور اسی طرح ہمیں ہر نیکی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اسی نیکی کی وجہ یہی نیکی میری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو ہر نیکیوں کا انسان کو حریص ہونا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اب آج کل سستی کا عالم ہے، ہم جو ہے وہ دور گیا۔ حقیقت ہے کہ ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو پوری رات نمازوں کا سلسلہ کریں یا جناب بڑی نیکیاں کر رہے ہوں، مشقتیں کر رہے ہوں۔ تو آج کا پروگرام جو ہے، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا پیارا موضوع ہے۔ ہمارا موضوع ہے آسان نیکیاں، وہ نیکیاں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یعنی کچھ نیکیاں تو ایسی ہوتی ہے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، بس ہم نیت نہیں کرتے۔ جیسے پانی ہے، پانی تو ہمیں پینا ہی ہے، صحیح؟ تو کیوں نہ سنت کی نیت سے پیے کہ میں پانی پی رہا ہوں کیونکہ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، پانی کی سنتوں پر عمل کر لیں، دیکھ کر پی لیں، بیٹھ کر پی لیں۔ اچھا، اس میں ہماری صحت کا بھی فائدہ ہے، ساتھ میں ہمیں نیکیاں بھی مل رہی ہے۔ اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانا ایک ہماری جسمانی ضرورت ہے، ظاہر ہے کھانا تو کھاتے ہی، ہر کوئی کھاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس میں یہ نیت شامل کر لیں کہ یا اللہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کو قوت ملے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں، میں نمازیں پڑھ سکوں، میں علم دین حاصل کر سکوں۔ آپ جتنی نیکیاں بڑھاتے رہیں گے، آپ جتنی نیتیں بڑھاتے رہیں گے، اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو آئیے انشاءاللہ عزوجل آج ہم ان نیکیوں کے بارے میں سنیں گے جو نہایت ہی آسان ہے، اور نہایت آسانی کے ساتھ ہم بے شمار نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے مہمانان گرامی کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرما ہے مولانا فراز مدنی، اور ماشاءاللہ حافظ زبیر تشریف فرما ہے نعت خواہ، انشاءاللہ وہ ہمیں نعت سنائیں گے۔ تو فراز بھائی
یہ بتائیں وہ کون سی آسان نیکیاں ہے، وہ کون سے آسان طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلے تو بندے کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے نیکی کرنی ہے۔ اللہ جب یہ ذہن ہوتا ہے نا تو راستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ سبحان اب جیسے اچھی نیت کے بارے میں آپ نے توجہ دلائی، تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو اچھی نیت کی برکت سے آسان بھی ہو جاتے ہیں، اور نیت کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو فرمایا گیا کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات ایک کتاب کے اندر پڑھی کہ اگر کوئی شخص نیکیاں کر رہا ہے، مثلا اس نے 70 سال نیکی کی، تو ہونا تو یہ چاہیے، عدل تو یہ ہے کہ 70 سال نیکی کی تو 70 سال جو ہے وہ جنت میں رہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار شخص ہے، 70 سال اس نے گناہ کیا یا وہ غیر مسلم ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ 70 سال عذاب کے اندر مبتلا رہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو یہ ہمیشگی والی جو بات ہے وہ کیوں ہے؟ تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ مسلمان جو ہے اس کی یہ نیت ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں ہمیشہ جو ہے وہ اسلام پر قائم رہوں گا، نیکیاں کرتا رہوں گا، تو اب چاہے اس کی عمر 70 سال ہو 100 سال ہو، اس کی ہمیشگی کی نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس اچھی نیت کی برکت سے ہمیشہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم کی یہ نیت ہے کہ جب میں تک زندہ رہوں گا، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، اس کو نافرمانی کا کوئی جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں یا میں اسلام نہ لا کر بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، تو چونکہ اس کی یہ نیت ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں اسی مذہب پر رہوں گا، تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو نیت جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے، اور اچھی نیت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو عالم نیت ہو وہ ایک ایک کام کے اندر 10 نیتیں بھی کر سکتا ہے، ایک ایک کام کے اندر بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ بندہ نماز کے لیے ہی جا رہا ہے، اس نماز میں جانے کے لیے وہ کتنی ساری نیتیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح بھی آپ نے توجہ دلائی کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو عادتاً ہم کر رہے ہوتے ہیں، روٹین میں ہمارا ہوتا ہے، لیکن وہ نیت ہماری نہیں ہوتی۔ اب جوتے ظاہر پہننے ہی پہننے، باہر نکلنا ہے تو ہر بندہ جوتے پہن کے ہی باہر نکلے گا، تو اگر اس میں یہ نیت ہو جائے کہ میں پہلے سیدھے پیر میں پہنوں گا، یہ ہر کام جو بھی ذیشان کام ہے، اچھا کام ہے، وہ سیدھی طرف سے کرنا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، تو میں اس پر عمل کر کے ثواب کماؤں گا، تو یہ ہمارا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارا ثواب حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک سیٹھ صاحب جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں ہر مہینے کے، وہ ہزار چھوڑ تو نہیں دیتے، 100 روپے چھوڑ تو نہیں دیتے، یعنی عام طور پہ دنیا میں یہی ہوتا ہے، لاکھوں روپے بندہ کما رہا ہے، اربوں کما رہا ہے، لیکن وہ فروٹ والے سے بحث کر رہا ہوتا ہے کہ یار 10 روپے کم کر۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ طمع ہوتا ہے مال کا، کہ مال جو ہے نا کثرت سے آئے۔ تو نیکیوں کا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ذہن ہونا چاہیے کہ یار یہ نیکیاں کوئی تھوڑی چھوٹی ہوتی، چھوٹی بڑی کچھ نہیں ہوتی، بس نیکیاں ہے، مجھے کرنی ہے۔ ہاں یہ اپنی جگہ مراتب ہے نیکیوں کے، کہ نیکیاں ہی کچھ نیکیاں فرض ہوتی ہے کہ آپ کو کرنی ہی ہے، وہ تو شریعت نے واجب کی ہے، کچھ نیکیاں جو ہے واجب کہلاتی ہے، کچھ سنتیں ہوتی ہیں جس پہ عمل کرنا ہے، اور کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو مستحبات ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں وہ چھوٹی نیکیاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اسی نیکی کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، تو کیوں نہ ان نیکیوں کا حریص بنا جائے۔ ہم نے پہلے ہمارا جو پروگرام تھا پچھلے سے پچھلا، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقتیں، تو یہ عظیم سنت مبارکہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے شدید محبت فرمایا کرتے۔ قرآن کریم نے کہا حریص علیکم، اس امت پر بہت زیادہ حریص ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی خیر خواہی کے بہت زیادہ چاہنے والے، اور امتی کی تھوڑی سی بھی تکلیف جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی تکلیفیں دور کرنا عظیم سنت ہے۔ کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے، راہ میں سے کوئی آپ نے جو ہے کسی کو تکلیف دینے والی چیز دور کر دی، یہ بھی جو ہے بڑی عظیم نیکی اور اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح راہ میں کانٹا پڑا ہوا ہے، دور کر دیا، کیلے کا چھلکا ہے سائڈ پہ پھینک دیا، آپ نے مسلمان سے تکلیف کو دور کیا،
یہ عظیم ترین نیکی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے کام آنا، آپ اپنے بہت سارے افعال سے، چھوٹے چھوٹے افعال سے مسلمانوں کے کام آ سکتے ہیں، مسلمانوں کے کام آئے، تو ایسی بے شمار نیکیاں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں فراز بھائی؟ بالکل، یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ بالکل، بعض اوقات سامنے والے کے لیے دو بول دینا یہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ بعض اوقات اس کا کوئی غم شیئر کر لینا، اس کو مسکرا کر دیکھ لینا، یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ غم کے دور ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض اوقات والدین اس چیز کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس آئے، کوئی بات شیئر کرے، بیٹھے، اپنا وقت دے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ مختلف احادیث میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے کہ سایہ عرش کس کو ملے گا۔ اس حدیث میں 3 افراد کا ذکر ہے، اور جو ہمارا ٹاپک ہے نا آسان نیکیاں، تینوں کام بڑے آسان ہیں۔ پہلا فرمایا جو میرے پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی زبردست بات شارحین نے فرمائی، ایک اور اسی طرح کی حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ کریم قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور کر دے گا۔ علماء نے فرمایا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں یہ ایک طرف اور قیامت کی تکلیف یہ ایک طرف، یعنی اگر آپ دنیا کی جتنی تکالیف ہے سب تصور کریں تو سب کو آپ ایک پلڑے میں رکھیں، اور آخرت کی ایک تکلیف ان تمام تکلیفوں پر بھاری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم کیسا رحمت فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے کہ آپ مسلمان کی دنیا کی تکلیف دور کرتے ہیں، جو اتنی آپ جو ہے وہ سب کو بھی اگر تصور کر لیں، اللہ کریم قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کی وہ تکلیف کے جو ان تمام تکلیفوں سے بڑھ کر ہے وہ دور فرما دے گا۔ تو یہ کہ مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے۔ اچھا، بالفرض اگر ہم کسی مسلمان کی تکلیف دور نہیں کر سکتے، اس کو راحت نہیں پہنچا سکتے، تو یہ بات ہمیشہ اپنے پلے سے باندھنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے شر سے بچانا، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچانا۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں دوسرا جو شخص نے فرمایا کہ جو سنت کو زندہ کرتا ہے وہ اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کو کی تکلیفوں کو دور کرنا یہ بڑی عظیم نیکی ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اچھا، کچھ آسان نیکیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے کوئی دیکھے تو اسے جو ہے 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اگر دن میں کئی مرتبہ دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھیں گے، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، صرف والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو آپ سوچیں والدین کو خوش کرنے کا کتنا اجر ہوگا۔ تو یقین جانیے کہ ہمارے ماں باپ ہی ہماری جنت اور دوزخ ہے، کہ ان کو راضی کر لیا تو جنت، ان کو ناراض کر دیا تو دوزخ۔ تو جنت دوزخ تو ہمارے سامنے، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو دیکھنا، اللہ کی کتنی رحمت ہے، دیکھیں یار ان کو، ماں باپ کو صرف دیکھنا رحمت کی نظر سے اتنا بڑا اجر و ثواب کہ جتنی بار دیکھیں آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ ان ماں باپ کو اگر آپ معلوم کر لیں، امی کو جو ہے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے، آپ تھوڑا سا لے جائیں، دل خوش کر دیں، آپ سوچیں تو صحیح کتنا ثواب ملے گا۔ جن کو صرف دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، آپ ان کا دل خوش کر دیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں، گھر میں آتے ہی ہاتھ چوم لیں۔ اچھا، اپنی تنخواہ، اب والدہ کو آپ پیسے دے دیتے ہیں، انہیں کوئی خرچ نہیں کر ڈالنا، اپنی تنخواہ اٹھا کے والدہ کے ہاتھ میں رکھ دیں، کیسا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 100 حج کیے ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ایسا اجر عطا فرماتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 100 حج کیے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں، کسی لمحے دن یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو کسی لمحے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، چاہے دن میں کہے چاہے رات کو کہے، کسی وقت بھی کہے، تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے آپ کو، اور کتنا زیادہ اجر و ثواب۔ تو اللہ کی رحمتیں تو برسنے کے لیے تیار ہے، ہم ہی ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، یعنی اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے،
اور اتنی بڑی نیکی، سبحان اللہ کہنا ہے 100 مرتبہ اور 100 حج کا ثواب، سبحان اللہ. تو ایسی بے شمار نیکیاں. اسی طرح ایک بڑی پیاری نیکی ہے اور بڑی آسان نیکی ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے. تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اس کے برابر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے گا. ایسی بے شمار نیکیاں ہے. کیا فرماتے ہیں فراز بھائی؟ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، کوئی مشقت نہیں. بالکل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ثواب کمانا آسان کر دیا ہے. اگر غور کیا جائے تو دن بھر میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو آسانی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، جیسے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بالکل. اب ہم ایک بڑا وقت جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنا. بلکہ حدیث پاک میں تو یہ فرمایا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اب ہم مارکیٹ میں حاجی صاحب جناب بہت کچھ مشہور ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر ہی ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ پوری مارکیٹ کا غصہ آگے بچوں کی امی پہ اتارنا ہے یا بچوں پر اتارنا ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ کہ گھر میں جو ہے وہ اپنا اچھا انداز اختیار کیا جائے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے گھر والوں کے ساتھ. امام غزالی نے کیا فرمایا کہ کبھی اپنی بچوں کی امی کے منہ میں تر لقمہ ڈال دیا کرو. یہ بھی کتنی عظیم نیکی ہے. اب ہم سارے جہاں کی خوشامد کرتے رہیں سر جناب، اور گھر کے اندر ہمارا یہ معاملہ ہو کہ ہم بالکل جو ہے وہ نیگیٹو ہی انداز اختیار کیے ہوئے ہوں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عظیم نیکی ہے. عام طور پہ تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. یعنی گھر والے جو ہے بیچارے کھانا بنا رہے ہیں، اتنی محنت سے پورے دن مشقت کر کے کھانا بنایا، اور جناب ہم نے لقمہ کھاتے ہی یہ کوئی کھانا ہے یار، تمہیں تو بنانا ہی نہیں آتا. تو آپ ایک لمحے میں سامنے والے نے اتنی محنت کی آپ کے لیے، سب کچھ کیا، آپ نے ایک لمحے میں بالکل ختم کر دیا، کتنا دل ٹوٹے گا. ہم اس کی تو کیئر کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک طبقہ ہے ہمارا کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے معاشرے میں بڑے حاجی نمازی مشہور ہے، لیکن گھر والوں کے سامنے. اور اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. دیکھیے کہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ، یہاں خرچ کرنا صدقہ، وہاں خرچ کرنا صدقہ. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان سب میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا. تو ہم جو بال بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کریں، تو یہ افضل ترین صدقہ ہے. تو ایسی آسان نہیں کیا، بے شمار ایسی آسان نہیں کیا. بالکل اسی طریقے سے کسی کو نیکی کی دعوت دینا، بالکل یہ بھی دیکھیں زبان کا استعمال ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. اب کئی مرتبہ زبان سے غیبت جھوٹ جانے کون کون سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو کسی کو نیکی کی دعوت دینا تو یہ بندے کے اپنے اعمال کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ دوسرے کو اگر نیکی کی دعوت مل گئی اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو نیکی کی دعوت کا اپنا ثواب، اور عمل اس نے کیا تو اس کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح امیر علیہ سنت نے نیک اعمال کے رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے جائیں تو کسی کو ساتھ بھی لے جائیں. تو یہ ایک عظیم نیکی ہے. وہ نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ہم کو ملے گا. بلکہ بعض اوقات میں یہ غور کرتا ہوں کہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا، تو ہم نہیں کر رہے ہوتے، وہ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو مدنی قافلے میں لے گئے، وہاں تہجد کا اس کا ذہن بن گیا، اب ہم ملے سے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، وہ تہجد کا عادی بن گیا، تو آپ بتائیں کتنا ثواب ہے. تو نیکی کی دعوت تو یہ حدیث میں فرمایا گیا نا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ سرخ اونٹوں سے جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہاری وجہ سے کسی کو بھی ہدایت مل جائے. فراز بھائی، دعوت اسلامی نے تو ہمیں ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم مختصر سی دعوت دی، اجتماع میں لے گئے، اب ہم نے تو چھوڑ دیا لا کر اللہ کے راستے میں کہ بھائی آپ جانو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نگاہ رحمت فرمائے. ہم نے جناب لا کے اجتماع میں بٹھا دیا، اجتماع کی دعوت دے دی، ذرا سا کام کیا، اب پتہ چلے اس کی زندگی سنور گئی. اب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، اس زندگی بھر کے نیک اعمال کر رہا ہے اور آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. اسی طرح کسی کو آپ نے قافلے کی دعوت دے دی اور وہ قافلے مدنی قافلے میں اس نے سفر اختیار کر لیا، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے مدنی قافلہ کئی لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، کئی لوگوں کے دلوں میں انقلاب کا سبب بن جاتا ہے، زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے. بڑے بڑے چور ڈاکو مدنی قافلے کی برکت سے، اجتماع کی برکت سے الحمدللہ نیکی کی راہ پر آ جاتے ہیں. تو یہ جو دعوت دے رہا ہے اس کے لیے کیسا اجر و ثواب ہے؟ جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، اسے مفت میں بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے. تو ایسی نیکیاں کیوں چھوڑی جائے؟
ہمیں پتہ چل جائے کہ یار فلاں یہ 1000 روپے والی چیز فلاں جگہ پہ 50 روپے میں مل رہی ہے، ہم بھاگتے ہیں کہ یار پیسے بچاؤ یار، بچت ہو رہی ہے وغیرہ، یا جناب اتنے 10 روپے دو 100 روپے والی چیز مل رہی ہے، فوراً ہم بھاگتے ہیں۔ تو یہاں ہم کیوں سست پڑ جاتے ہیں؟ کیوں نہ ہماری زبان ہر وقت نیکی کی دعوت کے لیے چلتی رہے، ہر وقت کہ نہ جانے، دیکھیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کون سا کلمہ سامنے والے کی آخرت کو سنوارنے کا سبب بن جائے، اور اگر اس کی آخرت سنورے گی تو کیا آپ کی نہیں سنورے گی؟ یقیناً آپ کا حصہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ نیک اعمال کرتا رہے گا، اور آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کبھی کبھی آپ نے ایک شخص کو نیکی کی دعوت دی، وہ شخص نیکی کی طرف آ گیا، اب وہ تو آیا اس نے دوسروں کو دی، اس کے بچے نیکی کی طرف آئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے لیے اس ثواب میں سے حصہ ضرور ملے گا، آپ کو حصہ ملے گا، مرنے کے بعد بھی یہ حصہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ نیک کام ایسا ہے کہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کو صرف زبان ہی تو ہلانی ہے۔ کبھی کبھی ہم مختصر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا آ جائے گا، وہ سچ میں آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنا کیوں چھوڑیں؟ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہم جناب دھوپ میں خوار ہو رہے ہیں، ایک کام کو 10 بار ٹرائی کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، پھر ٹرائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں کہ بھئی دنیاوی نفع حاصل ہو جائے۔ یہاں آخرت کے معاملے میں ہم کیوں سست پڑ جاتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک، کتنا بڑا اجر ہے فراز بھائی، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بالکل، تلاوت قرآن کے بھی بڑے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جن کو ہم نے کتاب اللہ دی ہے، قرآن عطا کیا ہے، وہ جیسا اس کا حق ہے ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن بڑی عظیم نیکی ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے جو 10 کے برابر ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس حساب سے اگر بندہ الف لام میم ہی پڑھے تو اس کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں الف لام میم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا، چند سیکنڈز ہی لگے ہیں، تو یہ بڑی ہی آسان نیکی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن پاک تو وہ نیکی ہے کہ جس سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کی دوری کس طرح ہوگی؟ یہ تلاوت قرآن پاک کرنے سے ہوگی۔ تلاوت قرآن سے دل کا جو ہے وہ زنگ صاف ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ ہم نے محسوس بھی کیا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی محسوس کیا ہوگا، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل میں ایک رکت سی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک ایسی برکت ہے کہ دل میں جو ہے وہ سوز پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تلاوت قرآن پاک کر کے سناؤ، اور جب صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو نکل آتے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کرنی بھی چاہیے، اور جیسا اس کا حق ہے ویسا کرنا چاہیے۔ آسان ترین یہ ہے کہ آدمی چلیں، آپ تلاوت پورا قرآن پڑھنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں نکال پاتے، ہمارا موضوع ہے آسان نیکیاں، تو میں ایک آسان سی چیز عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا تہائی قرآن پڑھنا ہے، 1/3 قرآن پڑھنا ہے۔ اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اسے پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو کم از کم روزانہ دن میں ایک بار، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے میں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیجئے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے۔ میں عرض کروں گا زبیر بھائی نعت شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو
جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اور طیبہ نام صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نام صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا اللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا اللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سلسلے کے شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ آخر میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، جن کے حوالے سے آج یہ نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، تو عرصہ دراز سے پاک و ہند اللہ کریم کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مختلف ادوار میں یکے بعد دیگرے بے شمار اولیاء کرام علیہم الرضوان نے ہند کا رخ کیا اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت غیر مسلموں کو اللہ کریم کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطائے رسول
سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ اور آج جو ہماری مراد ہے، جن کی ہم نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 537 سن ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ کی ادب کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ پاک کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دستبوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور 2 زانوں بیٹھ گئے۔ یعنی کیا ادب ہے کہ خوشہ بھی پیش کیا اور 2 زانوں بیٹھے۔ اللہ کریم کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر خلی یعنی تل یا سرسوں کا جو پھوک کا ایک ٹکڑا تھا وہ چبا کر آپ رحمت اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ خلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمت اللہ علیہ کے دل کی کیفیت بالکل فوراً بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر رائے خدا کے مسافر بن گئے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اس علم دین کے سفر کی برکت سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کریم ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان کے ادب سے حصہ عطا فرمائے۔ چلے انشاءاللہ عز و جل نیاز کر لیتے ہیں۔ ثواب اعمال کا میرے جزاک اللہ خیرہ۔ پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے۔ زبیر بھائی فاتحہ پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا مالک مولا یا رحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ نیاز کی گئی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خاصتاً
خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما، امہات المومنین اہل بیت اطہار کی عشرہ مبشرہ صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خاصتاً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما، خاصتاً خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین، اس کے برکت سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے جگمگا دے۔ یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینے میں موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ حاصل ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔